السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. آج کے ڈیسائفر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے دورہ بیلاروس پر. مفتی تقی عثمانی کے غزہ کے بارے میں بڑے فیصلے پر امریکہ ایران مذاکرات اور ممبئی حملے کے مجرم تحور رانا کی امریکہ سے بھارت آمد پر. تو آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو دورہ بیلاروس ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سکسیسفل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک ہمارے وزیر اعظم کا دورہ بیلاروس ہے، کامیاب دورہ ہمیشہ کی طرح جو ہوتے ہی ہیں، لیکن کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ بالکل ہی بے مقصد دورہ. حالانکہ میں ہمیشہ سے اس بات تک قائل رہا ہوں کہ جتنا زیادہ انٹریکشن ہو اچھا ہوتا ہے. دورے ہوتے رہیں، باہر کے لوگ آتے رہیں، ہم جاتے رہیں، ان سے ریاستوں کے درمیان مابین تعلقات بڑھتے ہیں، بہت سے مواقع پیدا ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بیلاروس کے جو صدر ہیں ابھی حال ہی میں تو پاکستان آئے ہوئے تھے. 3-4 ماہ پہلے نومبر کے مہینے میں شاید آئے ہوئے تھے. بہت سے ہم نے MOU سائن کیے، بہت سے بڑا شاندار استقبال جو کرنا چاہیے، ہماری ایک روایت ہے. اب اس کے 4 مہینے کے بعد ایسی کون سی ایسی چیز ہو گئی جو کہ حکومت ہمیں بتانا پسند کرے گی، جس کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے وزیر اعظم منسک پہنچ جائیں، بیلاروس کے دارالحکومت. وہ کام جو 4 مہینے پہلے نہیں ہوا، ایسا کون سا ایسا کام تھا جس کے لیے ضرورت تھی پرائم منسٹر کو منسک جانے کی؟ میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ پرائم منسٹر جو فارمر ہمارے ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی اس دورے میں ان کے ساتھ تھے. چیف منسٹر جو ہماری ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی ساتھ تھیں. شاید مریم اورنگزیب بھی ساتھ تھیں. اسحاق ڈار بھی ساتھ تھے. شاید تارڑ صاحب بھی ساتھ تھے. تو دیکھا جائے تو ایک فیملی کے لوگ ہیں نا، یہ سارے ریلیشنز ہیں نا. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز، اسحاق ڈار، یہ تو آپس میں رشتہ داری بھی ہے ان سب کی. جہاں تک میری کچھ اسسمنٹ ہے، میں نہیں کہتا خبر ہے، کہ نواز شریف صاحب نے جانا تھا لندن اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے، جو بھی صورتحال تھی. پاکستان سے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہے نہیں، ٹرانزٹ وہ کر نہیں سکتے، کہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا ٹرانزٹ کرنا. اگر یہاں سے ایمریٹ کی فلائٹ لیتے یا قطر ایئر ویز کی لیتے یا کوئی اور فلائٹ لے لیتے. جی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فلائٹ چونکہ کوئی نہیں تھی. اب اگر چارٹرڈ پہ جاتے ہیں فلائٹ پہ تو پیسہ تو خیر ان کے پاس ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اٹ ڈزنٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پیپل کہ جی آپ یہ کیا سفر کر رہے ہیں چارٹرڈ، کمرشل فلائٹ پہ کیوں نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو انویٹیشن بھی ہے، اور جب لوکاشینکو صاحب جو صدر ہیں بیلاروس کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے پاکستان، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی آنے کی دعوت دی تھی. جی. تو آپ انہوں نے کہا کہ یہی دعوت لے لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ٹرانزٹ کرتے ہیں بیلاروس میں، پھر وہاں سے چلے جائیں گے UK، اور UK میں 2-3 دن گزاریں گے وزیر اعظم صاحب. وہاں بھی کچھ ملاقاتیں شاید ہو جائیں وزیر اعظم کے اسٹامر سے، تو واپس پھر آ جائیں گے. اور پھر نواز شریف صاحب 2 ہفتے 3 ہفتے جتنے بھی رہنا وہ رہیں پیچھے. تو ایک لحاظ سے وہ ڈراپ کرنے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو لنڈن. تو یہ دورہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. بیلاروس ٹھیک ہے 10 ملین کے قریب لوگ ہیں. ہم بیلاروس ٹریکٹر بڑے عرصے سے لے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. پیچھے کہیں جب سوویت یونین کا زمانہ تھا اس زمانے سے ہم بیلاروس ٹریکٹر لے رہے ہیں. زراعت کے شعبے میں بیلاروس کی اپنی ایک اسپیشل ہے ان کی مہارت، تو اس سے فائدہ میں اٹھانا چاہیے. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 4-5 ماہ کے عرصے میں کون سی ایسی خاص چیز ہوگی ایکسٹراڈنری جس کی وجہ سے ہمارے وزیر اعظم کو بیلاروس کا دورہ کرنا پڑا ہے. اور باسط صاحب آپ نے جیسے بالکل ڈپلومیسی کی بات کی، اس میں یہ دورے جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن کچھ سلیکٹیو کنٹریز ہیں، جیسے سعودی عرب کی میں مثال لوں، بیلاروس کی لوں. ان کے علاوہ میں نے کوئی نیا کچھ دورہ ہوتا یا کوئی بھی بائی لیٹرل ریلیشنز ہے کسی نئے ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جس کے ساتھ آلریڈی ڈیمیجنگ ریلیشنز ہیں ہمارے، تو میں نے اس طرح کے دورے ہوتے نہیں جانا تھا تو روس چلے جاتے نا.
ایگزیکٹلی صدر پوٹن سے جو ملاقات زیادہ کرتے فروٹفل ہوتے تو یہ دنیا بھر کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ میسج یہی ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی کوئی اس سے اور خراب ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس جنکٹس ہیں جو بے مقصد دوروں پہ چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوکاشنکو صاحب کیا کرتے ہیں؟ اب انہوں نے تو ریسیو کرنا تھا. ہمارا سارا فوکس روس سے ہٹ کے بیلاروس پہ آ گیا. میں سمجھ سکتا ہوں بیلاروس بھی ایک ٹھیک اہم ملک ہے، میں قطعاً یہ بحث نہیں کر رہا، لیکن 5 مہینے کے اندر ہر دنیا میں نے کہیں دیکھے اس قسم کی چیزیں. یہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. سال تو دینا چاہیے نا کم از کم ایک وزٹ کے دوران، پھر آپ جائیے، کون آپ کو منع کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہ کہیے کہ یہ بڑا کامیاب دورہ، بڑا ضروری دورہ تھا اور یہ ہو گیا، تاریخی دورہ ہو گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل بے مقصد دورہ تھا. اور یہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈراپ کرنے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، ان کا اختیار چلتا ہے. صحیح. سو باسط صاحب، گزشتہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے غزہ کی سچویشن پر، مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا ہے. اس فتوے کا کوئی فائدہ بہت مبارک ہو آپ کو. فتویٰ تو دیکھیں فتویٰ ہوتا ہے نا، اور اس کا فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا. ٹائمنگ بھی میٹر نہیں لیکن کرتا. اس سے مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو بس یہی بات ہے کہ 17-18 ماہ کے بعد جب 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، لاکھوں زخمی، پورا غزہ ہی جل گیا، اس کے بعد ہمارے علماء کو یہ خیال آیا ہے تو کہ جی جہاد فرض ہو گیا مسلمانوں پر. ابھی کل جو گزشتہ روز کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور سینیٹر مشتاق احمد خان، انہوں نے تقاریر کیں اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تقاریر ہوئیں. بلکہ آج اسلام آباد میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف. فتویٰ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ فتویٰ عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ بندوق اٹھائیں اور فلسطین پہنچ جائیں. جی، یہ آخری فیصلہ بہرحال حکومت نے ہی کرنا ہے. اب وہ کیا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کریں گی حکومت؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے. ہمارا اپنا رویہ حکومتی لیول پہ بالکل جو لوگوں کی ایسپریشنز ہیں ان کے مطابق نہیں رہا. بڑا ڈھیلا ڈھالا قسم کا ہمارا موقف رہا ہے، اور ہم نے کوئی کنسسٹنٹ طریقے سے کوئی ڈپلومیسی بھی نہیں کی فلسطین کے معاملے میں. ہم نے سوچا کہ اگر عرب دنیا نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں، حالانکہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام کے نام پہ ہوئی، اور ہم ذرا مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ہم نے جب پاکستان بن گیا تو ہم نے دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں کے کازز تھے، ہم نے ان کا بڑا وگرسلی پرسو کیا، چاہے ان کی آزادی کے معاملات ہوں یا اور بھی معاملات ہوں. اور OIC کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہیں. تو پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک جزو لا ینفک ہے اسلام یا ہماری آئیڈیالوجی، تو اسے ہم الگ نہیں ہو سکتے. اس لیے پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیئر کرنا بھی زیادتی ہے. میں یہ قطع نہیں کہہ رہا کہ ہم چوکیدار ٹھیکیدار بن جائیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن یہ فلسطین کا مسئلہ صرف اگر آپ دیکھیے تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پہ بھی صاف نظر آ رہا ہے. ICJ نے کہہ دیا کہ اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل. انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جو اس کی آکوپیشن ہے وہ اللیگل ہے، جو کچھ کام ہو رہا ہے سارا غیر قانونی ہے. ICC نے سیٹن یاہو کے خلاف وارنٹ نکال دیے. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک حکومتی سطح پہ اس طرح ریسپانس نہیں آیا جس سے یہ میں کہہ سکوں کہ وہ ریسپانس جو ہے ہماری جو عوام کی امنگیں ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، ان کی صحیح ترجمانی کرتی ہے وہ پالیسی. تو ایک پھسپھسا سا ریسپانس ہے ہمارا. بس یہ ہے کہ وقت بتائیں. جو فنڈز بھی جو ہم نے ایک وزیر اعظم صاحب کا انہوں نے ایک فنڈ بھی کھولا تھا نا فلسطینیوں کے لیے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کتنے پیسے اس میں آئے، کتنے پیسے ہم نے دیے. کچھ ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس ضرور بھجوائی وایا ایجپٹ، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ. ہمیں اب سننے کو نہیں ملتا کہ ہم نے کچھ بھجوایا. شاید یہ بھی کچھ نہیں رہا نا، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ پہنچ نہیں رہا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل ڈپلومیٹیکلی بھی ہم کو اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ان معاملات میں. جی بالکل. اور کم و بیش ہم کوئی بات سنتے ہیں، بہت کم ہی کوئی بات سننے کو ملتی ہے. تو تھوڑا سا یہ فتویٰ تو چلیے آ گیا، جہاد ہم سب پہ فرض ہے، لیکن ایونچولی فیصلہ جو ہے وہ حکومتوں نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہو. ہمارے چونکہ علماء نے دیا تو میں پاکستان کی بات کروں، باقی پتہ نہیں اس فتوے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں باقی مسلم ممالک. دوسری بات یہ ہے کہ وائلنس اس میں نہیں ہونا چاہیے. خبریں ہیں کہ کچھ پاکستان میں
کچھ فرینچائزز ہیں باہر کی، ان کے آؤٹلیٹس کو یہاں تباہ جلا دیا. یہ نہیں کرنا چاہیے عوام کو. ہم سمجھ سکتے ہیں جذبات، لیکن ہماری اپنی پراپرٹی ہے، چاہے وہ باہر کی فرینچائزز وہ استعمال کر رہی ہوں ان کے، لیکن جو کچھ پاکستان میں وہ ہمارا ہے. اس وجہ سے وائلنس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم بالکل اپنے جذبات کو رجسٹر کروائیں، اپنے غم و غصے کو بھی رجسٹر کروائیں، احتجاج کریں. آج بھی اسلام آباد کے تقریباً سارے روڈز بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے ہم اتنا ہی کچھ کر لیں تو یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ شروع میں تو احتجاج کی جو نمبر تھا وہ کافی زیادہ تھا، وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا. کہنا تو اسٹیٹمنٹس ہم سب ایشو کر دیتے ہیں، میں بھی یہاں بیٹھ کے پروگرام کر لیتا ہوں، آپ بھی بیٹھ کے یہاں بات کر لیتی ہیں، لیکن اس سے بیونڈ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں. تو جس طرح میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو، کم از کم اسی طرف ہم چل پڑتے تو کچھ تھوڑا بہت اسرائیل میں بھی ایک خوف سا پیدا ہوتا. بالکل. لیکن اس پہ بھی ہم نے کام نہیں کیا. اور پھر فلسطین کا معاملہ کشمیر کے لیے بڑا اہم ہے، یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. یہ دونوں معاملات جڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کو تھوڑا اسٹیپ اپ کرنا چاہیے میرے خیال میں، ڈبل ڈاؤن آن دس ایشو. امید کرتے ہیں کہ کچھ سن لی جائے اور یہ جو فتویٰ آیا اسی کو بیس بنا کے کوئی میکنزم جو ہے ایسا انٹروڈیوس کرایا جائے، اور خاص کر کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی بھی کی جائے. یہاں لیں گے مختصر سا وعدہ، آئیں گے اور ڈسکس کریں گے دیگر اہم موضوعات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کا انتظار دنیا بھر کو بھی تھا اور مجھے تو بہت زیادہ تھا. کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران امریکہ کے مابین. صدر ٹرمپ کا اس کو سٹنٹ مانے یا کہ کچھ واقعی سنجیدہ رویہ ہے اب ایران مذاکرات کو لے کے؟ نہیں، سنجیدہ اس حد تک تو ضرور ہیں کہ صدر ٹرمپ کو اور کہیں کامیابیاں مل نہیں رہی. یوکرین کے معاملے میں معاملات اٹک گئے ہیں، غزہ میں تو ویسے ہی سیٹن یاہو ان کے قابو میں نہیں ہے. اب ایران پہ ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، اور اگر وہ واقعی سیریس ہیں، کیونکہ جو خط انہوں نے لکھا تھا ان کے سپریم لیڈر کو، اس میں کم از کم میزائلز کا ذکر نہیں ہے، اس میں ویسٹ ایشیا میں ایران کے انفلوئنس کا ذکر نہیں ہے، صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام کا ذکر ہے. یہ دو ایسی چیزیں جو ایکسٹرا تھیں، ایکسٹرینیس آپ کہہ سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وڈرا کیا تھا JCPOA سے. تو اب چونکہ ایک فلیکسیبلٹی تو نظر آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے. اب کل مذاکرات ہوں گے عمان مسقط میں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ منتہا کہ وہاں ایران کی جانب سے تو میرا خیال میں عباس اراغچی صاحب ہوں گے جو ایران کے فارن منسٹر ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے مارکو روبیو شاید نہیں ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں. وہاں جو ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے وہ اسٹیو وٹکاف ہیں، اور لگتا یہی کہ اصل سیکرٹری آف اسٹیٹ تو وہی ہیں، کیونکہ غزہ کے معاملے بھی وہ ہیں، روس کے معاملے میں وہ نہیں، وہ آگے ہیں یوکرین کے معاملے میں، اور اب ایران کے معاملے میں بھی وہی پیش ہیں. تو وہ دوست ہے نا، 30-40 سال پرانی دوستی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان پہ شاید زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ چلیے جو بھی لیڈ کرتا ہے اس سے تو ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن سوال 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں اس سارے سچویشن میں. ایک تو امریکہ اس نے فلیکسیبلٹی دکھائی، اگر واقعی وہ بات درست ہے فلیکسیبلٹی کی تو پھر تو ممکن ہے کہ ڈیل ہو جائے. ایران کا دیکھیے کوئی ایشو نہیں ہے، ایران نے تو پہلے بھی ایک ڈیل تو کی تھی نا، سائن کیے تھے، نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ اور ممالک کے ساتھ بھی، ایک کلیکٹیو یہ تھی. اس کے بعد پھر اکتوبر میں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی تھی کہ یہ 10 سال کے لیے یہ ایگریمنٹ ہے. اب چونکہ اکتوبر میں 10 سال پورے ہونے جا رہے ہیں تو یو ایس کو یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اب ڈیل بالکل ہی اگر 10 سال پورے ہو گئے، کیونکہ ایران تو ابھی بھی کمپلائی کر رہا ہے. گو کہ IAEA کو تھوڑے بہت تحفظات ہیں جو ویانا بیسڈ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، کہ کچھ پچھلے 2 سالوں سے ایران نے اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیا ہے، انریچمنٹ فیسیلیٹیز، انریچمنٹ کو پروسیس کو، تو وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایران بہرحال اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایران کی ڈکلیئرڈ پالیسی تو یہی ہے کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز حاصل نہیں کرنے، ہم پیسفل اس کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری شرط ہے کہ ہمارا جو پیسفل پروگرام ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی. ہم ویریفیکیشن کے لیے بھی اوپن ہیں، IAEA آئے یہاں ویریفیکیشن اپنا کرے جو ویریفائی کرنا ہے، لیکن یہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ NPT میں نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے 1970 کی، اس میں
بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ جتنی بھی ممالک ہیں ان کو پیسفل پرپزز کے لیے اپنا نیوکلیر پروگرام وہ جاری رکھ سکتی ہیں، اور اس میں بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اصل میں 5 سے 7% یا 20% تک بھی انریچمنٹ آپ کر سکتے ہیں یورینیم کی، کیونکہ اس میں وہ خطرہ نہیں ہوتا، ویپنز گریڈ فیول نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ایران کا تو یہی معاملہ ہے. ایران کے لیے دیکھیے کیا فائدے ہیں اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس میں ایران سینکشنز بہت لگی ہوئی ہیں، ایران کی اکانومی کا برا حال ہے اس حوالے سے، تو وہ تھوڑا سا سینکشنز بھی ہٹ جائیں گے، کیونکہ ایران کی بھی یہی پوزیشن ہوگی نا کہ ہم اگر نیوکلیر ڈیل کرتے ہیں تو ہماری سینکشنز کب ہٹیں گی، کس طرح ہٹیں گی، جو امریکہ نے لگا رکھے یونیلیٹرل. ایک تو اس کے انٹرسٹ میں ہی ہے، دوسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ ٹینشن جو ہے اسرائیل کے بابت وہ ذرا کم ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل چونکہ سچ آتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ جو سارا اعلان ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کہا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ بن نیتن یاہو اس وقت وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بن نیتن یاہو ہنگری کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ان کو وہاں پہ فون کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ فوری طور پہ وائٹ ہاؤس پہنچیے، آپ سے امپورٹنٹ ایک بات چیت کرنی ہے. تو یہ بالکل شارٹ نوٹس پہ یہ وزٹ ہوا، اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کانفیڈنس میں لیا ہوگا کہ ہم نے ایران کے ساتھی کو، ایران نے ایگری کر لیا ہے تو ہم اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جب وہاں پہ وہ وائٹ ہاؤس اوول آفس سے موجود تھے پرائم منسٹر نیتن یاہو، تو ان کی موجودگی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ ہائی لیول ہمارے ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ، تاکہ بن نیتن یاہو کو زیادہ اعتراض کرنے کا مہلت نہ ملے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں نا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوں، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے تاکہ وہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ڈائریکٹ فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا. تو بہرحال وہ بیچ میں سے بات نکل گئی. اب ایک جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی کہ ہمارے ڈائریکٹ ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، اس کو ایران نے چیلنج کیا. عباس اراغچی نے کہا کہ جی کوئی ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہے، اور اس طرح ہم نے بھی اپنے شو میں کہا تھا کہ ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہ انڈائریکٹ ٹاکس ہوں، کوئی بیچ میں میڈیشن کروائے. تو ایران نے یہی کہا ہے کہ جی ہم عمان کی ہم نے میڈیشن قبول کر لی ہے، ایک کمرے میں امریکی ڈیلیگیشن ہوگا، دوسرے کمرے میں ایران کا ڈیلیگیشن ہوگا. تو عمان کے جو فارن منسٹر ہیں، جو بھی آفیشل ہیں، وہ میسیج ادھر جائیں گے. جس طرح ہم نے بھی ایک زمانے میں افغان ایکارڈز جب ہم افغانستان سے ایک زمانے میں کر رہے تھے سوویٹ آکوپیشن کے بعد، تو وہ بھی انڈائریکٹ ٹاکس تھیں. تو ہم جنیوا میں ہمارا ڈیلیگیشن ایک کمرے میں بیٹھا تھا، افغانستان کا ڈیلیگیشن دوسرے کمرے میں، تو انڈائریکٹ ٹاکس ہوتی تھی، کیونکہ ہم اس وقت افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو یہی بات اس وقت ہے. لیکن پھر عباس اراغچی نے ایک اور فلیکسیبلٹی بھی دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ ڈائریکٹ ٹاکس ہیں یا انڈائریکٹ ٹاکس ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ ولنگ ہے کہ کوئی ڈیل کرے، سیریس ہے یا ویسے ہی ہے. تو اگر ہمیں اندازہ ہوا کہ امریکہ سیریس ہے اور ڈیل کرنا چاہتا ہے فیئر بنیادوں پر، تو ہم ڈائریکٹ ٹاکس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ایران نے ایک میچور اس پہ اپنا ری ایکشن شو کیا ہے. اب کل یہ مذاکرات ہوں گے. اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ چین، روس اور ایران نے اپنے نوٹس کمپیئر کر لیے ہیں، ان دا سینس کہ ماسکو میں ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈپٹی فارن منسٹرز کی، ایران، چین اور روس کے درمیان. اور جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، چین بھی یہی چاہے گا کہ ایران کی ڈیل ہو جائے، نیوکلیر اس پہ زیادہ ٹینشن نہ ہو، چیزیں اسکلیٹ نہ ہوں. روس کا بھی یہی، روس نے تو بلکہ اوپنلی ایران کو یہ کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کو ڈائریکٹ ٹاکس ہونے چاہیے، کیونکہ رشیا اس وقت دیکھیں نا پھنسا ہوا ہے یوکرین پہ، اور پریزیڈنٹ پوٹن اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو زیادہ اوبلائج نہیں کر رہے، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کافی بھرم بھی ہیں. لیکن اگر وہ ایران کو تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں ٹورڈز اے ڈیل، اگر امریکہ سیریس ہے، تو پریزیڈنٹ پوٹن یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ایران میں بہت پریشر بلڈ کیا ہے. تو اس وجہ سے ہر طرف سے کھیل ہو رہا ہے نا، تو ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک سعودی عرب وغیرہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہم نے دیکھا کہ مارچ 2023 میں چین کی وجہ سے ایک ریپروشما ہوا ایران اور سعودی عرب میں، اور سعودی عرب غزہ کے واقعے کے بعد تھوڑا سا ان کو بھی احساس ہے، اور چونکہ حماس کی طاقت اس طرح نہیں رہی جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کی تھی، اس طرح حزب اللہ کی حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا، وہ حالات نہیں رہے. اب شام بھی تقریباً سعودی عرب اور ترکی کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، تو حالات بہتر ہو گئے ان کے کانٹیکس میں. اب ان کو، اور چونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی اس وقت بات چیت ہو رہی ہے
گو کہ ابھی تک دیکھیے سعودی عرب کے کانفرنس کا وزٹ ابھی تک ایران نہیں ہوا، جو کہ ہم پہلے سن رہے تھے کہ بس اس مہینے ہو جائے گا، اگلے مہینے ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں. غزہ نے کافی چیزوں کو اپ اینڈ کر دیا ہے. نہیں لیکن ایک تھا نا کہ چیزیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ ہو جائے. لیکن غزہ کے معاملے نے کافی چیزوں کو کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سعودی عرب بھی چاہے گا اس کی، چونکہ پہلے پوزیشن سعودی عرب کی اسرائیل کے ساتھ تھی کہ آپ اس ڈیل میں میزائلز کو بھی شامل کریں، اور جو ویسٹ ایشیا میں مڈل ایسٹ میں جو ایران کا انفلوئنس ہے اس کی بات بھی اس ڈیل میں آنی چاہیے. تو سعودی عرب کا اور اسرائیل کا اس وقت کے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو بڑا پریشر تھا کہ آپ وڈرا کریں. اب میرے خیال میں سعودی عرب کا پریشر اس طرح نہیں ہوگا یا خلیجی ممالک کا پریشر اس طرح نہیں ہوگا. چلیں آپ نے ڈیل کی بات کی کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ڈیل ہو گئی، اس کے بعد جتنے ایسٹس تھے ایران کے جو فریز ہوئے ہوئے تھے انہوں نے وہ بھی واپس کرنے کا ایک میکانزم انٹروڈیوس کرا دیا. اب ایران کی جو اکانومی ہے ہم نے دیکھا اس میں بوسٹ آیا. آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از فیسنگ اکنامیکل تھریٹ فرام چائنا، اور اس پہ اگر ایران کی بھی اکانومی میں یہ اس طرح کا بوسٹ آتا ہے تو کیا یہ حالات پھر بھی ایران کی امریکہ کی اور اسرائیل کی فیور میں ہے؟ ایران کی دیکھیے obviously ڈیل ہوگی، اسرائیل کے فیور میں تو نہیں ہے قطعاً کہ اسرائیل مضبوط ہو. وہ تو کوئی ملک بھی جو ہے اسرائیل دیکھ نہیں سکتا مسلمان ملک کے مضبوط ہو، اور خاص طور پہ ایران کے معاملے میں. لیکن بہرحال ایران ایک بڑی قوت ہے اس ریجن میں اور ان کی ایک خاص تاریخ ہے. تو اگر اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی گڈ. ٹرمپ کو ایک دیکھیں نا 100 دن تو پورے ہونے جا رہے ہیں، میرے خیال میں 80 دن ہو گئے ہیں آج، صرف 20 دن رہ گئے ہیں. یوکرین کا معاملہ کہیں نظر نہیں آیا، تو کم از کم یہی دکھا دیں 100 دنوں میں کہ جی میں نے ایران نیوکلیر ڈیل. حالانکہ بہت مشکل ہے 20 دنوں میں ہونا، لیکن امید کی جا سکتی ہے. پہلی ملاقات سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے، آیا پاسبل ہے کہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے. اسی لیے دیکھیے نا انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلایا خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے اعلان اس چیز پہ کرنا تھا. غزہ کا معاملہ ڈسکس ہوا لیکن اصل معاملہ یہی تھا، اور اس کی اناؤنسمنٹ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلا کے پہلے بریف کیا اور ان کی موجودگی میں یہ اعلان کیا تاکہ اسرائیل کو یا نیتنیاہو کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ اس پہ کچھ زیادہ آبجیکشن کر سکے یا کوئی کامنٹ کر سکیں، یا کوئی کامنٹ بھی فار دیٹ میٹر کر سکیں. تو ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ، کیونکہ ان کو غزہ میں پوری چھٹی دے دی گئی ہے نا، بالکل ان کو کاغذ بلانش مل گیا ہے. ان کے انٹرسٹ میں اس وقت یہ ہے کہ وہ غزہ میں جو کچھ اپنی زائنسٹ پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھاتے رہیں. تو ایران کا معاملہ، اگر ایران دیکھے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں بنتا تو پھر تو بات ختم. ایران کا بھی، اسرائیل کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ ایران نیوکلیر ویپنز حاصل کر سکے. تو اگر وہ بات یقینی ہو جاتی ہے ایک ویریفیکیشن کے تحت تو پھر میرا خیال میں اسرائیل کو اس وقت تو سارے معاملات اس کے حق میں جا رہے ہیں، چاہے غزہ ہو چاہے مڈل ایسٹ ہو، اور ایران بھی یہ کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ہی ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ اکانومی میٹر کرے گی آگے جا کے انسٹیڈ آف نیوکلیر ویپنز؟ نہیں اکانومی تو ہے لیکن نیوکلیر ویپنز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے، اور we should not ignore them. ہاں نہیں. So let's take a short commercial break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور دلچسپ موضوع. خوش آمدید بریک کے بعد. باسط صاحب میری نظر میں بھارت کو تو کامیابی ہو گئی، امریکہ نے تحور رانا کو بھارت کے حوالے کر دیا، اب مقدمہ بھی چلے گا. آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بھارت میں تو اس وقت کل چونکہ اس کا لینڈ کیا طیارہ، انڈین ایئر فورس کا خاص طیارہ گیا ہوا تھا، وہ تو کل تو بہت پورا سارا دن جو بھارت کا ٹیلی ویژن چینلز تھے وہ یہی دکھاتے رہے. ہلچل مچی ہوئی تھی بھارت میں کہ جی بہت بڑی کامیابی مل گئی، اور اب ہم پاکستان کو ایکسپوز کریں گے کہ پاکستان کا کتنا بھیانک کردار رہا ہے ممبئی حملے. پاکستان کی تو فکسیشن ہے جی ان کی نا، پاکستان کے بغیر تو ایک دن نہیں گزرتا ان کا. اچھا اب تحور حسین رانا، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں پیدا ہوا یہ شخص، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ پاکستان سے باہر چلا گیا. اس کے پاس کینیڈین شہریت تھی اور شکاگو میں اپنا ایک بزنس رن کر رہا تھا میرے خیال میں، فرسٹ ورلڈ امیگریشن سروس، جو کہ ویزا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، امیگریشن کے معاملات میں ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. اور یہ جو کہ ایک اور ساتھی تھے ڈیوڈ ہیڈلی، جو کہ داؤد گیلانی جسے ہم جو وہی پاکستانی تھے،
تو یہ دونوں دوست بھی رہے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں شاید، تو ان کا کہیں آپس میں معاملات ہوئے. تو اب بھارت کا یہی کہنا ہے کہ جی ڈیوڈ ہیڈلی کو تو امریکہ میں سزا ہوگی. وہاں شکاگو میں ان پہ مقدمہ چلا، بلکہ ان کا مقدمہ 2009 میں ان کو گرفتار کیا گیا، دونوں کو، ڈیوڈ ہیڈلی کو بھی اور تحور رانا کو بھی. ان پہ الزامات یہ تھے کہ ایک تو ممبئی اٹیک کا تھا، یہ ضمنی تھا. دوسرا ان پہ الزام یہ تھا کہ جو کوپن ہیگن میں ایک اخبار نہیں تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپے تھے، کہ جی وہ ان جرنلسٹ کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث تھے دونوں. تو ایک مقدمہ ان پہ چلا اور 2011 میں if I'm not wrong تحور رانا کو جو ہے 14 سال کی قید ہو گئی، اور جو ڈیوڈ ہیڈلی تھا داؤد گیلانی، اس کو 35 سال کی سزا ہوئی. اس کو 35 سال کی سزا اس لیے ہوئی کہ اس نے پلی بارگین کر لی. اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں آپ کو. تو اس نے تحور رانا کا پھر نام بھی لیا اور تحور رانا کو اس لیے پھر گرفتار بھی کیا گیا. تو اب ہوا یہ کہ جب مقدمہ ان پہ چلا کوپن ہیگن کے معاملے میں تو ان کو ہو گئی سزا، لیکن وہاں امریکہ کی عدالت نے تحور رانا کو بری کر دیا ممبئی کیس میں، کہ ممبئی کیس میں ایسا کوئی ہاتھ لینا دینا نہیں ہے. مطلب کوئی ہو سکتا ہے کچھ اس نے ہیلپ کی ہو، لیکن یہ کوئی براہ راست ملوث نہیں تھا ممبئی حملوں میں، تو اس کو ایکوئٹ کر دیا. بھارت کی حکومت نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے ایکوئٹ کر دیا، لیکن ہمارے پاس تو بڑے شواہد موجود ہیں، تو ہم اس کو یہاں پہ مقدمہ اس پہ چلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایکسٹریڈیشن کی درخواست ڈال دی. اچھا، اس کو 14 سال کی جو قید ہوئی نا، تو پھر اس کو 2019 میں شاید ریلیز بھی کر دیا گیا. کووڈ آیا اس میں، اور اس نے اپنے 6-7 سال اچھے طریقے سے گزارے بھی، تو اس کو رہا کر دیا گیا. پھر 2020 میں اس کو جب ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کی بھارت نے، تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد پروسیس چلا، حکومت نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کو کرتے ہیں. بائیڈن کی حکومت تھی اس وقت کہ ایکسٹریڈائٹ کر، کیونکہ ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے بھارت اور امریکہ کی. لیکن پھر اس نے درخواست ڈال دی کہ جی مجھے تو وہاں ٹارچر کریں گے، وہ تو پہلے ہی سے ہی مجھے مجرم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ وہاں پہ ٹرانسفر مت کیجیے، یہیں چلانا ہے مقدمہ تو چلا دیجیے دوبارہ. لیکن اب 3-4 دن پہلے جو چیف جسٹس ہیں امریکہ کے جان رابرٹس، انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں اس کو ایکسٹریڈائٹ کریں. تو اسی کانٹیکسٹ میں اب یہ ایکسٹریڈائٹ ہو گیا. اب یہ یہاں پہنچ گیا موصوف. 18 دنوں کا ریمانڈ آپ کہہ لیے مل گیا ہے نیشنل جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بھارت کی. اب وہ پوچھ گچھ کریں گے، پھر چارج شیٹ بھی آ جائے گی سامنے، اور پھر مقدمہ چلے گا. مقدمہ کتنے عرصے چلتا ہے بھی ڈو ناٹ نو. ممکن ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے چلے اور اس کو سزا ہو جائے. یہاں میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا زبردست پروپیگنڈا ہونے جا رہا ہے. یہ تھیٹرکس جو ہے نا بھارت سے جائے گا اس کو لے کر، پاکستان کو سو کالڈ ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ہمارے ISI ملوث تھی، ہمارے لوگ ملوث ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، جو بھارت کا نیریٹو ہے. میں یہ اس سے بتانا چاہتا ہوں، اور ابھی بھی دیکھیں نا مختلف، ہم بلکہ پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے جوائنٹ اسٹیٹمنٹس امریکہ اور بھارت کی، جو 13 فروری کو بھی، چونکہ اس کا اعلان جو ہے نا باقاعدہ 13 فروری کو ٹرمپ نے بھی کیا تھا، جو پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اعظم مودی کے ساتھ، اگر آپ کو یاد ہو. وزیر اعظم مودی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا تحور رانا کے معاملے میں. اب ہمیں تو یہ دنیا جو بھی کچھ جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں بھارت کی امریکہ کے ساتھ آئے یا کسی اور ملک کے ساتھ آ جائے، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ممبئی اٹیک ٹرائل جو پاکستان میں چل رہا ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں آپ، وہ اور جن لوگوں نے ممبئی اٹیک کیا تھا اس پہ آپ جو ہے ان کو سزا دیجیے ان کو. اب کون دنیا کو بتائے؟ ہمارے نیریٹو میں تھوڑی سی کمزوریاں، حالانکہ کلبھوشن جادو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کتنے سالوں سے، لیکن ممبئی اٹیک پہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ اپنا نیریٹو صحیح جو حقائق ہیں دنیا کے سامنے رکھتے نہیں ہیں. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اجمل قصاب جو تھا، جو کہ واحد 10 ٹیررسٹ تھے نا بقول بھارت کے، اس میں سے ایک زندہ حالت میں پکڑا گیا تھا، واحد اجمل قصاب تھا. اجمل قصاب کے بارے میں بھی لوگ کو شک و شبہات ہیں کہ آیا وہ پاکستانی تھا نہیں تھا، کیونکہ جب وہ ہاسپٹل میں اپنے کرٹیکلی انجرڈ بیڈ پہ موجود تھا تو وہ بھگوان کہہ رہا تھا، یا بھگوان. تو اب اس سے بھی لوگوں کو خدشات ہوئے کہ یار واقعی یہ پاکستانی تھا یا مسلمان تھا، کیا تھا اس کا. لیکن چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ پاکستانی تھا. اچھا، یہ ہوا کہ اس پہ مقدمہ چلا، اور اس دوران پاکستان نے، چونکہ ہم ممبئی اٹیک ٹرائل یہاں پاکستان میں چل رہا تھا نا، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم وٹنسز کو، کیونکہ کرائم سین
بھارت میں ہے، ٹرائل چل رہا ہے پاکستان میں. ہم نے 7 بندوں کو یہاں گرفتار کیا بھارت کے کہنے پہ، تو کہ یہ 7 لوگ انوالوڈ تھے. اچھا، ہم نے کہا کہ جی ان بندوں کو آپ بھجوائیے، یہاں عدالت میں آئیں بیان دیں، لیکن بھارت نے وہ انکار کر دیا. پھر ہم نے یہ ایک میوچولی ہم نے ایگری کیا کہ ایک پاکستان جوڈیشل کمیشن یا کمیٹی جو ہے وہ بھارت جائے گی، اور وہاں پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ وہاں پہ جا کر کمیٹی جو بھی گواہ ہیں وہ ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ ریکارڈ کرے گی. اچھا، 2012 میں شاید 1 مارچ 2012 میں پہلا وفد ہمارا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ، اور اس میں کچھ لوگوں کو ہم انٹرویو، ہمارا جو کمیشن ہے یا کمیٹی ہے وہ انٹرویو بھی کرتی ہے کافی گواہان کو، لیکن اجمل قصاب سے ملنے نہیں دیا جاتا اس کمیشن کو کہ ہم اس کو تھوڑا کراس ایگزامن تو کرتے نا. اس کے بعد دوسرا وزٹ ہونا تھا، اور دوسرے وزٹ کے ہونے سے پہلے ہی بھارت نے 21 نومبر 2012 کو پونے میں، جو مہاراشٹر کا ایک شہر ہے، وہاں اس کو پھانسی دے دی. مطلب ایک واحد دہشت گرد جو وہاں پہ تھا، جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا، آپ نے اس کو اتنی جلدی کی سزائے موت دینے میں کہ جو یہاں پہ ٹرائل ہو رہا تھا اسی کتنی ضرورت تھی. اجمل قصاب کے بیانات کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری اس کورٹ میں، یہ بات یاد رہے نا. اچھا، اس وقت بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بھی ہماری ایک ریکویسٹ پینڈنگ ہے پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. ہم نے 25 سے 26 ناموں کی ایک فہرست بھجوا رکھی ہے بھارت کو کہ یہ بندے ہمیں چاہیے جو کہ آ کے پاکستان کی کورٹ میں بیانات دیں آ کے، اور جو چیزیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے قبضہ کی ہیں، جو آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہیں یا بورڈ جو آئی تھی جس پہ آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹریول کر کے آئے تھے، یہ تمام چیزیں جو آپ کے قبض ہیں وہ بھی پریزنٹ ہمیں دے دیجیے ہمارے حوالے کی، تاکہ ہم کورٹ کے سامنے پیش کریں نا، بالکل ایویڈنس کے طور پہ. اچھا، 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب وہی ذکر چھیڑ دیا انہوں نے، وہی کہانی کہ جی پاکستان سے جوڈیشل کمیشن آ جائے اور یہاں پہ لوگوں سے مل لے. چلیں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے تو کوئی دیر نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جتنی جلد ہو اتنی جلدی کمپلیٹ ہو، تاکہ ایک ہمارے تو ایک اریٹنٹ ہے نا دور ہو جائے. لیکن بھارت یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ یہ اریٹنٹ دور ہو، کیونکہ اس کو تو ایک موقع ملا ہوا ہے نا کہ دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان کو ہیمر کرتا رہے. اس کو ایک اچھا ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے، وہ کیوں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ کیونکہ وہ کشمیر پہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا. وہ یہی تصور دنیا کو دینا چاہتا ہے کیونکہ جی بھارت پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. جو ہی یہ تحور رانا کا معاملہ ہوا تو اسرائیل نے فوری طور پہ وہاں جو سفیر ہیں اسرائیل کے بھارت، انہوں نے بیان دے دیا کہ جی زبردست کام ہو گیا اور بھارت کو مبارکباد پیش کی. تو ایک کیونکہ اس میں کوئی اسرائیلی بھی جاں بحق ہوئے تھے، 6 جو امریکی بھی شاید مارے گئے تھے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، ابھی تک یہ بھارت کی حکومت فیصلہ نہیں کر پائی کہ کتنے لوگ اس سارے واقعے میں مارے گئے تھے. اگر آپ کچھ اکاؤنٹس پڑھیے تو اس میں 164 کہتے ہیں، کچھ اور اکاؤنٹ آج کل جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں 166 ہیں. اجے بسیریا جو کہ بھارت کے پاکستان میں ہائی کمشنر رہے ہیں، ان کی کتاب پڑھیے تو ان میں انہوں نے نمبر دیا ہے 175 کا. تو سمجھ نہیں آتی کہ چلیے کہ کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے. بٹ بہرحال ایک واقعہ تو ہوا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہم نہیں، ایک جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ایلیس ڈیوڈسن، اس کی اگر آپ کتاب پڑھیے دا بیٹریل آف انڈیا، اس میں ہمیں وہ شواہد کے ساتھ یہ بتاتے ہیں وہ جرنلسٹ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. یہاں تک وہ کہتے ہیں. بڑی ضخیم کتاب ہے، اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں تو اس میں وہ چیزیں ایسی سامنے لاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح یہ ہو گیا. تو ان کی کتاب جو ہے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی ہوتا ہے کہ جی امریکہ نے خود ہی، بھارت نے خود ہی یہ کروا دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ہمارے اس وقت کے جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت میں، وہ اس وقت بھارت کے دورے پہ تھے. اور جس رات یہ واقعہ شروع ہوا 9 بجے، اس وقت ایک پروپوزل تھی کہ مکھرجی صاحب، پرناب مکھرجی صاحب فارن منسٹر تھے اس وقت، کہ وہ ڈنر کر لیں
پاکستان کے فارن منسٹر کا، جو کہ روایتی ہوتا ہے، لیکن وہ اس رات انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی انٹرپریٹ کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ 9 بجے یہ کچھ ہونا ہے، 9 بجے سے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. پھر باہر انہوں نے ان کو کہا جی کہ اب آپ یہاں سے جائیے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا دورہ جاری رکھنے کی کوشش کی. تو وہ دے فاؤنڈ اٹ سم وٹ بزار دا انڈین گورنمنٹ. تو انہوں نے ان سے پھر ریکویسٹ کی کہ جی آپ کو ہم یہاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، دورہ اپنا ختم کیجیے اور چل جائیے. تو بہرحال اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں. اب تحور رانا یہاں پہ ہے، اس کو سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید سزا ہوتی ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن لگتا یہی ہے کہ جب تک بھارت چاہے گا اس کو استعمال کرے گا اور لمبی گیم کھیلے گا. لیکن اسٹل دنیا بہت اویئرڈ ہو چکی ہے، اویئر تو ہے، بٹ اسٹل یہ ہے کہ بھارت کا بھارل نیریٹو بک رہا ہے آج. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں ختم ہوا. باسط صاحب، منتہا حسن اور پوری ڈیسائفر کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.